السلام علیکم، میں ہوں دانل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں economy.pk۔ پاکستان 1947 کو آزادی کے بعد سے کئی طیاروں کے ہائی جیک کے حادثے سے گزرا ہے۔ ہائی جیکنگ دہشت گردی کا ایک ایسا عمل ہے جس میں ہائی جیکرز زبردستی طیارے کا کنٹرول چھین لیتے ہیں، جس سے مسافروں اور عملے کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں آزادی کے بعد سے پاکستان میں ہونے والے تمام طیاروں کے ہائی جیکوں، ان ہائی جیکوں کے پیچھے ہونے کی وجوہات اور حکومت کو ان کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے پر بات کروں گا۔ پاکستان میں پہلا طیارہ 1951 میں ہائی جیک ہوا، جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ایک طیارے کو 4 افراد نے ہائی جیک کر لیا جو بھارت میں سیاسی پناہ کے خواہش مند تھے۔ ہائی جیکروں نے پائلٹ سے طیارہ بھارت لے جانے اور پاکستان میں کئی سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہائی جیکرز پسٹل اور دستی بموں سے لیس تھے اور انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو طیارے کو اڑا دیں گے۔ اس واقعے سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا اور ایئرپورٹس کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے اور انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کی ضرورت اجاگر ہوئی۔ 1971 میں پی آئی اے کا فوکر F-27 طیارہ کراچی سے پشاور جا رہا تھا جب اسے فلسطینی تنظیم بلیک سپتمبر کے 3 افراد نے ہائی جیک کر لیا۔ ہائی جیکروں نے پاکستان میں کئی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، جن میں بلیک سپتمبر تنظیم کے بانی بھی شامل تھے، جنہیں پاکستانی حکام نے گرفتار کیا تھا۔ ہائی جیکروں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پاکستانی حکومت انہیں $2 لاکھ تاوان فراہم کرے۔ پاکستانی حکومت نے 13 گھنٹے کے نیگوشیشن کے بعد ان کے مطالبات مان لیے۔ اس واقعے نے کمرشل ایئر لائنز کی دہشت گرد حملوں کے خطرے کو اجاگر کیا اور ہوائی اڈوں پر حفاظتی اقدامات میں اضافہ کیا۔ اس واقعے کے بعد پاکستانی حکام نے اسلام آباد میں ہائی جیک رسپانس یونٹ قائم کیا۔ پاکستان میں 1981 کا ہائی جیک 6 مسلح افراد کے ایک گروپ نے کیا جن کا تعلق الذوالفقار تنظیم سے تھا۔ 25 مارچ 1981 کو پی آئی اے کا بوئنگ 720 طیارہ کراچی سے پشاور جا رہا تھا کہ ٹیک آف کے فوراً بعد 6 افراد نے اسے ہائی جیک کر لیا۔ ہائی جیکر بندوقوں اور دستی بموں سے لیس تھے اور انہوں نے پائلٹ سے طیارہ افغانستان جانے کا مطالبہ کیا۔ ہائی جیکروں نے پاکستان میں گرفتار الذوالفقار تنظیم کے 2 رہنماؤں سمیت متعدد سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ہائی جیکروں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ تنظیم کو $200 ملین کا تاوان ادا کیا جائے۔ 16 گھنٹے کے نیگوشیشن کے بعد، جس کے دوران ہائی جیکرز نے کچھ مسافروں کو چھوڑ دیا اور دیگر کو زخمی کر دیا، پاکستانی حکومت نے ہائی جیکروں کے مطالبات سے اتفاق کیا، قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور ہائی جیکروں کو تاوان کی رقم دے دی گئی۔ پاکستان میں 1998 میں 3 پلینز ہائی جیک ہوئے تھے جنہیں الگ الگ گروہوں نے مختلف مقاصد کی وجہ سے کیا تھا۔ پہلا ہائی جیک 24 مئی 1998 کو ہوا جب پی آئی اے کے فوکر F-27 طیارے کو 5 مسلح افراد نے ہائی جیک کر لیا جنہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کی جیل سے رہائی کا مطالبہ کیا۔ ہائی جیکروں نے پاکستانی حکام سے مذاکرات کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ دوسرا ہائی جیک 24 اگست 1998 کو ہوا جب تھائی ایئر ویز کی ایئر بس A310 کو ایک افغان شخص نے ہائی جیک کر لیا جس نے بھارت لے جانے کا مطالبہ کیا۔ ہائی جیکر نے 33 گھنٹے کے نیگوشیشن کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ تیسرا ہائی جیک 6 ستمبر 1998 کو ہوا جب پی آئی اے کے فوکر F-27 طیارے کو 4 مسلح افراد نے ہائی جیک کیا جنہوں نے ایک کالعدم تنظیم کے 2 عسکریت پسندوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ہائی جیکروں نے 12 گھنٹے کے نیگوشیشن کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ ان تینوں ہائی جیک کے پیچھے محرکات مختلف تھے اور ہائی جیکرز کا تعلق مختلف تنظیموں سے تھا یا ان کے ذاتی مقاصد تھے۔ 2007 میں پی آئی اے کے فوکر F-27 طیارے کو 6 مسلح افراد نے ہائی جیک کر لیا تھا جنہوں نے طالبان رہنما کی حراست سے رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ 6 فروری 2007 کو یہ پرواز پاکستان کے شمال مغربی شہر چترال سے اسلام آباد جا رہی تھی جب اسے 6 مسلح افراد نے ہائی جیک کر لیا جو ایک طالبان رہنما ملا عبدالغنی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، جنہیں پاکستانی حکام نے گرفتار کر لیا تھا۔ ہائی جیکروں نے طیارے کا رخ جنوبی بندرگاہی شہر کراچی کی طرف موڑ دیا جہاں انہوں نے کئی گھنٹے تک گورنمنٹ حکام کے ساتھ بات چیت کی۔
مذاکرات کے نتیجے میں تمام مسافروں اور عملے کی رہائی کے ساتھ ساتھ ہائی جیکروں کو محفوظ راستہ ملک سے باہر نکلنے کا مل گیا۔ پاکستانی حکومت نے بعد میں تصدیق کی کہ انہوں نے یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے ملا عبدالغنی رہا کر دیے تھے۔ اس واقعے نے عسکریت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت کی رضامندی کے بارے میں خدشات کو جنم دیا اور خطے میں دہشت گردی اور سیاست کے درمیان روابط کو اجاگر کیا۔ پاکستان میں ہائی جیکنگ کے ان واقعات کی وجوہات مختلف ہیں۔ کچھ ہائی جیکنگ سیاسی ایجنڈوں کی وجہ سے کی گئی تھیں، جبکہ دیگر مجرموں کے ذریعے مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھیں۔ کچھ ہائی جیکنگ ایسے افراد کی طرف سے کی گئی تھی جو سیاسی پناہ یا قیدیوں کی رہائی کے خواہاں تھے۔ پاکستان میں ہائی جیکنگ کی روک تھام کے لیے حکومت کو کئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہوائی اڈوں پر سخت سیکیورٹی کی ضرورت ہے، بشمول مسافروں اور سامان کی بہتر سکریننگ۔ حکومت کو ہوائی جہاز میں سوار ممکنہ ہائی جیکروں کی شناخت اور انہیں روکنے کے لیے بہتر انٹیلیجنس اکٹھا کرنے اور شیئر کرنے کا طریقہ کار بھی قائم کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ایئر لائن کے عملے کے ارکان کے لیے بہتر تربیت ہونی چاہیے تاکہ وہ ہائی جیکنگ کو پروفیشنلی ہینڈل کر سکیں۔ عملے کے ارکان کو مشکوک رویے کی نشاندہی کرنے اور ہائی جیکنگ کی کوششوں کا مناسب جواب دینے کی تربیت دی جانی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ہائی جیکنگ کی روک تھام میں شامل مختلف ایجنسیوں کے درمیان بہتر تعاون کی ضرورت ہے، بشمول قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہوائی اڈے کے حکام اور ایئر لائنز۔ یہ معلومات اور انٹیلیجنس کے زیادہ مؤثر اشتراک کو قابل بنائے گا، جو ہائی جیکنگ کو روکنے کے لیے اہم ہے۔ آخر میں حکومت کو ہائی جیکنگ رسپانس یونٹ قائم کرنا چاہیے جو ہائی جیکنگ کے واقعات کا جواب دینے کے لیے مناسب طریقے سے تربیت یافتہ اور لیس ہو۔ اس یونٹ میں قانون نافذ کرنے والے اہلکار اور فوجی اہلکار دونوں کو شامل کرنا چاہیے، جو ہائی جیکنگ کے واقعات کا فوری اور مؤثر طریقے سے جواب دے سکیں۔ ان طریقوں سے پاکستان مستقبل میں ہائی جیکنگ کے خطرے کو کم کر سکتا ہے اور اپنے شہریوں اور سیاحوں کی حفاظت کو یقینی بنا سکتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔